بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے عرض کی کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں یہ اسلام کا جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ ایسا آدمی ہے یحب اللہ و رسولہ کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو ہر مسلمان کی تمنا یہ تھی کہ اسلام کا جھنڈا مجھے عطا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا این علی بن ابی طالب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ غلاموں نے عرض کی آقا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگا دیا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں درست ہو گئیں، جیسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا جھنڈا عطا کر دیا، اور ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھوں سے کمر پر باندھی۔ بس پھر کیا تھا، یہ اللہ کا شیر لشکر اسلام لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوا۔ دل میں عشق رسول تھا، ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا اور نگاہوں میں جلوہ یار۔ نعرہ تکبیر کی خدائی آواز فضائے آسمانی میں گونجی، اور پھر اللہ کے شیر نے خیبر کی پتھریلی زمین پر علم اسلام گاڑ دیا۔ خیبر کے قلعہ کموز کا محافظ مرہب یہودی، جو کفر کی دنیا کا ایک مشہور و معروف اور زور آور پہلوان تھا، لوہے میں غرق، سر پر 2 من وزنی خود پہنے اور ہاتھوں میں غرض لیے ہوئے مقابلے میں آیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ بس پھر کیا تھا، 2 تلواریں آپس میں ٹکرائیں، ایک اسلام کو مٹانے کے لیے اور دوسری بچانے کے لیے، ایک شمع توحید و رسالت کو بجھانے کے لیے اور دوسری جلانے کے لیے۔ یہ حق و باطل کی دست بدست جنگ تھی اور اسلام و کفر کا معرکہ تھا۔ ایک طرف سراپا کفر تھا اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پیچھے ابو جہل تھا اور اس کے پیچھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرہب نے بڑی چالاکی سے وار کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہوشیاری سے روکا۔ اس نے پینترا بدلا، اس نے قدم بڑھایا، مرہب نے غرض اٹھائی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے پکڑی، جھٹکا دیا اور غرض گر پڑی۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہوا میں لہرائی، فضا میں چمکی اور بجلی کی طرح مرہب پر گری۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے پھر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈال پر روکا اسے، ڈال ٹوٹ گئی تو شیر خدا نے قوت پروردگار سے در خیبر کو اکھاڑا، اس کو ڈال بنا لیا، اور پھر شمشیر حیدری اٹھی اور لپکی۔ مرہب نے ڈال پر لی، لیکن تلوار ڈال کو 2 ٹکڑے کرتی ہوئی خود تک پہنچی، خود کو توڑ کر سر پر آئی
سر کاٹتی ہوئی جسم تک پہنچی، جسم کو چیرتی ہوئی زمین پر گری تو زمین پکار اٹھی کہ یا اللہ مجھے علی کی تلوار سے بچا لے۔ پھر اللہ کے شیر نے جوش میں آ کر قلعہ کی دیوار کو زور سے پکڑ کر ہلایا اور زلزلہ آ گیا اور در خیبر کو 40 گز کے فاصلے پر گرا دیا۔ اس فتح و نصرت پر ایک بار پھر نعرہ تکبیر گونج اٹھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا اسلام کا جھنڈا خیبر کے قلعہ پر گاڑ دیا۔ ایک دن شیر خدا کوفہ کی جامع مسجد میں مصلی پر بیٹھے جوں کی روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہے تھے اور وہ چبائے نہیں جاتے تھے۔ 2 آدمی حاضر ہوئے، عرض کی آقا یہ راز سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں تو آپ نے خیبر کے دروازے کو توڑ دیا اور یہاں یہ سوکھے ہوئے ٹکڑے نہیں چبا سکتے۔ شیر خدا مسکرائے اور فرمایا کہ یہ سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہا ہوں تو علی کی اپنی طاقت خرچ ہو رہی ہے، مگر خیبر کے قلعے کو توڑنے والی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تھی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔